ایکسپورٹس کو بڑا دھچکا، اگست کے مقابلے شرح میں 3.72% کمی۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو مندے کا سامنا، اگست کی برآمدات 9.63% رہی۔ نیٹ ویئر، ریڈی میڈ گارمنٹس، بیڈ ویئر، ٹاول ایکسپورٹرز بھی مندی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ فیصل آباد کے صنعتکاروں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، کروڑوں کے ری فنڈز پھنس گئے۔ فیسکو کی جانب سے ٹیکس ریٹرن جمع نہ کروانے سے ایف بی آر کی ریکوریاں رک گئیں۔ فیصل آباد ٹیکس بار کا معاملے پر چیف کمشنر ایف بی آر کو خط لکھا، فیسکو کی وجہ سے صنعتکار پریشانی سے دوچار ہیں۔ قومی بچت اسکیموں میں انویسٹ کرنے والوں کے لیے بری خبر، ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ پر منافع کی شرح میں کمی۔ مانیٹری پالیسی کے اعلان کے بعد قومی بچت اسکیمز میں منافع کی شرح میں تبدیلی۔ سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ اور سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ پر منافع کی شرح 9.92% کر دی گئی۔ بلدیاتی ادارے پی ایف سی شیئر کی تفصیلات دینے کے پابند، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے ہدایات جاری کر دیں۔ بلدیاتی ادارے ذرائع آمدن اور اخراجات کا ڈیٹا فراہم کریں گے، چیف افسران اور فائنانس ڈویژن ڈیٹا شیئرنگ کریں گے۔ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے پراپرٹی ٹرانسفر سسٹم متعارف کروا دیا گیا۔ پلانٹس کی رجسٹری اب سوسائٹی کے نامزد سب رجسٹرار کریں گے۔ ڈی جی ایف ڈی اے آصف چودھری نے سسٹم کو انقلابی قدم قرار دیا۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے ڈویژن بھر میں 85% جائیدادوں کا ریکارڈ سسٹم میں اپ ڈیٹ کر دیا۔ باقی ماندہ کو آئندہ ہفتے مکمل کر لیا جائے گا۔ رواں مالی سال تمام جائیدادوں کو کیپٹل ویلیو کی بنیاد پر پراپرٹی ٹیکس لاگو ہوگا۔ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے ضلعی افسران متحرک، نقصان کا تخمینہ لگانے کے لیے 24 ستمبر کو سروے کا آغاز ہوگا۔ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ، صوبے بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ جھنگ میں سیلاب سے 108 سڑکیں متاثر، 53 تاحال زیر آب۔ عارضی مرمت کے بعد بیشتر روٹس ٹریفک کے لیے بحال کر دیے گئے۔ ایکسین ہائی وے اظہر حمید کہتے ہیں سرگودا روڈ، شورکوٹ روڈ اور چند مسن روڈ کو شدید نقصان پہنچا۔ اہم شاہراہوں کی فوری بحالی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام جاری ہے۔ بدترین جو ہے یہاں پہ سیلاب آیا ہے، جس کی وجہ سے تقریباً ہماری 108 سڑکیں جو ہیں ڈیمیج ہوئی ہیں۔ اس میں مین جو ہماری آرٹیریل روڈ جو ہیں، جس میں سرگودا روڈ ڈیمیج ہوئی، شورکوٹ روڈ ڈیمیج ہوئی، پھر کلیکٹر روڈ میں چند مسن روڈ ڈیمیج ہوئی ہے، پکے والا بائی پاس اور 18 داری کچا پکا روڈ، یہ جو مین روڈز ہماری جو ہیں یہ ڈیمیج ہوئی ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کی داستان جگہ جگہ دکھائی دینے لگی۔ سیلابی پانی نے کھٹکن کے علاقوں میں تباہی مچا دی، بستیوں کی بستیاں پانی میں بہہ گئیں۔ شورکوٹ کے علاقے خاک کی لکھی میں بھی ہر طرف تباہی، متاثرین کا گھروں کی تعمیر اور روزگار کے لیے مدد کا مطالبہ۔ مرے کو مارے شاہ مدار، پٹواری کے شورکوٹ کے سیلاب متاثرین سے مبینہ لوٹ مار۔ ذیشان پٹواری متاثرین سے خیموں کے بدلے رشوت لیتا رہا، کھانا اور ونڈا بھی مخصوص لوگوں کو دیتا رہا۔ اسسٹنٹ کمشنر شازیہ رحمان کا نوٹس پٹواری ذیشان کو معطل کر دیا گیا۔ سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کا چنیوٹ کا دورہ، سیلاب سے متاثرہ موضع بابو رائے، لودھیا اور سامل میں امدادی سامان تقسیم کیا۔ جنرل سیکرٹری وسطی پنجاب سید حسن مرتضی شاہ بھی سابق وزیراعظم کے ہمراہ۔ سابق وزیراعظم نے کہا سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ سب مل کر اپنے ان بہن بھائیوں کی ہر ممکن مدد کریں گے اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ اپنے گھروں میں آباد ہوں گے۔ آج میں اس گاؤں میں موجود جو کہ بابو رائے میں موجود ہوں۔ سب سے زیادہ اگر کوئی متاثر ہوا ہے طبقہ تو وہ لوگ ہیں جو زراعت سے منسلک ہیں، جو ہمارا کاشتکار ہے، اس کی فصلیں گئیں، اس کا جو ہے وہ مویشی چلے گئے، اس کی جمع پونجی چلی گئی، اس کی زمین خراب ہو گئی، اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے ریسکیو کا کام تو بہت اچھا کیا ہے، لیکن اب جو سٹیج ہے وہ ہے ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کی۔
سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کی جائیدادوں کی چھانبین۔ محکمہ اینٹی کرپشن فیصل آباد کا ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کو مراسلہ۔ محمد خان بھٹی کی جائیدادوں کو تفصیلات مانگ لی گئیں۔ محمد خان بھٹی سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے پرنسپل سیکرٹری تھے۔ فیصل آباد کے سرکاری ہسپتالوں کو ضروری ادویات کی فراہمی شروع۔ رواں مالی سال میں ادویات کے لیے 35 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ پیراسیٹامول گولی، اینٹی بایوٹک اور یورین بیگ دیے گئے۔ توہین عدالت کیس میں سی پی او فیصل آباد کو نوٹس جاری۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فیصل آباد نے رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے سال کے مویشی اور دیگر سامان واپس کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ عمل درآمد نہ ہونے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ فیصل آباد ایئرپورٹ مانیجر کی زیر صدارت ہنگامی مشقوں کے حوالے سے اہم اجلاس۔ ایمرجنسی رسپانس پلان کے تحت 25 ستمبر کو ہنگامی مشقیں کی جائیں گی۔ جھنگ میں صوفی موڑ پر نئے ماڈل فروٹ اور سبزی منڈی کے قیام کے لیے اقدامات تیز۔ انجمن آڑتیاں کی تقریب میں 110 آڑتیوں کو الاٹمنٹ لیٹر جاری۔ تقریب میں جاوید پہلوان، گڈو خان، چودھری شاہد، حاجی رمضان اور چودھری طاہر کی شرکت۔ سابق ڈپٹی میئر شیخ محمد یوسف اور نون لیگ رہنما چودھری محسن گجر کی مشیر وزیراعظم رانا ثناء اللہ سے ملاقات۔ جھنگ میں صوفی موڑ پر نئی ماڈل فروٹ اور سبزی منڈی کے قیام کے لیے اقدامات تیز۔ انجمن آڑتیاں کی تقریب میں 110 آڑتیوں کو الاٹمنٹ لیٹر جاری۔ تقریب میں جاوید پہلوان بھی شریک ہوئے۔ سابق ڈپٹی میئر شیخ محمد یوسف اور لیگی رہنما چودھری محسن گجر کی مشیر وزیراعظم رانا ثناء اللہ سے ملاقات۔ رانا ثناء اللہ کو سینئر منتخب۔ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں ارشد ندیم کا سفر تمام۔ پاکستانی جیولین پلیئر نے پہلی تھرو 82.73 میٹر کی پھینکی۔ ارشد ندیم کی دوسری تھرو فائل کی وجہ سے ضائع ہو گئی۔ ارشد اپنی تیسری تھرو 82.75 میٹر تک ہی پھینک سکے۔ اگلے راؤنڈ کے لیے ٹاپ 8 میں شامل ہونا لازمی تھا۔ ارشد ندیم نے فٹنس کو ناقص کارکردگی کی وجہ قرار دے دیا۔ گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں اسپورٹس اینڈ جم کا افتتاح۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کنول امین نے تختی کی نقاب کشائی کر کے افتتاح کیا۔ ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر ساجدہ لطیف کی افتتاحی تقریب میں خصوصی شرکت۔ فیصل آباد کے پوزیشن ہولڈر طلبہ و طالبات کو سپیریئر آفر۔ سپیریئر یونیورسٹی فیصل آباد پوزیشن ہولڈرز کو فری ایجوکیشن دے گی۔ ایڈیشنل رجسٹرار ڈاکٹر مدثر مشتاق کہتے ہیں ٹاپرز کو یونیورسٹی کے تمام پروگرامز میں مفت تعلیم فراہم کریں گے۔